السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں جی عظمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے جنازے میں حضرت جی دامت برکاتہم کے بڑے فرزند مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی قیمتی اور انتہائی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ شوق کا ذریعہ بنتے ہیں کہ عمل کرنا چاہیے تو ایسا عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ساتھیوں سے پوچھا، سب اپنی اپنی تمنائیں کرو، کیا تمنا کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے مختلف تمنائیں کی۔ کسی نے تمنا کی کہ میرے پاس ایسی طاقت ہوتی میں سارے حجاج کو پانی پلاتا۔ کسی نے تمنا کی میرے پاس مال ہوتا، میں مال خرچ کر کے غلام زیادہ سے زیادہ آزاد کرتا۔ کسی نے کچھ تمنا کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی، کاش ہمارے پاس ایسے لوگ ہوتے جیسے یہ صحابی تھے، تاکہ سارے دین کی خدمت ان سے لی جاتی۔ ایسے لوگوں سے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا نفع پہنچاتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ یہ ہمارے میاں جی عظمت اللہ صاحب، اللہ اکبر، پوری زندگی دعوت میں لگائی ہے۔ عجیب و غریب اپنے واقعات سنایا کرتے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ کی خروج کیا اللہ کے راستے میں، میاں جی عظمت کے ساتھ میوات میں چلہ لگایا، ان کے ساتھ سنانے لگے کہ جب میں سب سے پہلے نظام الدین آیا اور سب سے پہلے میں نے نظام الدین میں قدم رکھا تو میرے پاس صرف 50 روپے تھے گھر کے اندر، کچھ نہیں تھا گھر میں اس 50 روپے کے علاوہ۔ میں بڑی فکر میں کروں تو کیا کروں، تو میں نے 30 روپے کی بھینس خریدی، 10 روپے بیوی کو خرچے کے دیے، اور 10 روپے لے کر، اس زمانے کے 10 روپے، اب سے 80 سال پرانی بات، 70 سال پرانی بات، اس 10 روپے لے کر میں 4 مہینے لگانے کے واسطے آیا۔ کہتے ہیں جو پہلی بات میری حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی کان میں پڑی ہے وہ یہ پڑی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ 50 روپے ہوتے ہیں اور 30 روپے کی بھینس خرید لیتے ہیں، 10 روپے بیوی کو خرچے کے دیتے ہیں اور 10 روپے میں چلہ لگانے آ جاتے ہیں۔ یہ بس اتنے الفاظ میرے کان میں پڑے، میں نے پوری زندگی لگانے کا فیصلہ کر لیا، پوری زندگی لگانے کیا کر لیا، فیصلہ کر لیا، اور ایسی محنت اپنی کی ہے۔ بڑی عجیب و غریب اپنے واقعات سنایا کرتے تھے۔ کہتے تھے 17 رمضان تھا، ایک مرتبہ میں نظام الدین آیا، 17 رمضان گھر پہ گزر گئے، یعنی 17 روزے میں نے گھر پہ کھول لیے۔ کتنے روزے؟ 17 روزے میں نے گھر کے اوپر کھول لیے۔ میں یہاں آیا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے مسافہ کیا۔ حضرت ایسے ناراض ہوئے میرے اوپر کہ مجھ سے مسافہ نہیں کیا۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ پھر حضرت حوض پر وضو کر رہے تھے، میں جا کر بیٹھ گیا، وضو مجھے کرنے نہیں تھی، ایسی وضو کے بہانے ہاتھ دھونے لگا، وہ کرنے لگا، میں نے پھر سلام کیا، حضرت پھر ناراض ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات کو حضرت آرام فرماتے تھے، کچھ میوات کے لوگ بیٹھ کر خدمت کیا کرتے تھے، میں بھی ان خدمت کرنے والوں میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے پیر پر لگایا ہاتھ، حضرت نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا جی عظمت اللہ، نکال دو کمرے سے باہر۔ حضرت بتا دیں غلطی کیا ہوئی۔ فرمایا عہد کرو میرے سے کہ کوئی رمضان گھر پر نہیں کرو گے۔ کوئی رمضان کہاں نہیں کرو گے؟ گھر۔ کہنے لگے اس دن کا عہد تھا حضرت جی سے، مجھے آج تک یاد نہیں ہے زندگی کی کوئی عید میں نے گھر پہ کی ہو یا کوئی رمضان میں نے گھر پر کیا، کوئی رمضان میں نے کہاں کیا ہو۔ ابھی لاک ڈاؤن لگا، حالات آئے، جماعتوں کو گھر بھیجا جانے لگا تو میاں جی عظمت اس کے اوپر تیار ہی نہیں تھے۔ کہتے تھے مجھے کسی مسجد میں ڈلوا دو، مجھے کسی علاقے میں رکھوا دو، میں گھر نہیں جانا چاہتا، یہ وقت میں گھر نہیں گزارنا چاہتا۔ میرے محترم دوستو، یہ دین ان قربانیوں سے وجود میں آتا ہے۔ جانے والوں کے وارث آدمی جب بنتا ہے، جو خوبی اس کے اندر تھی وہی آئے بیٹے کے اندر۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پدر واری سے پسر کیوں کرو، یہ علامہ نے لائق میراث کیوں کرو، یہ اقبال نے کہا ہے۔ میرے محترم سمجھیے بات کو، اگر نہیں ہے صلاحیت تو پھر وہ وارث نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کن قربانیوں کے ساتھ، کن مجاہدوں کے ساتھ ان حضرات کے ذریعے دین پہنچا ہے ہم تک۔ اس قربانی کو لینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے حضرت نے کتاب شروع کی تو بات یہیں سے شروع کی۔ ہمیں دنیا کے محسنین یاد رہتے ہیں،
کون یاد رہتے ہیں؟ انہوں نے فلاں ہمارا گھر بنوا دیا تھا، ہم کیس میں پھنسے تھے انہوں نے نکلوا دیا تھا، ہمارے بیمار ہوئے تھے انہوں نے علاج کروا دیا تھا، ہم حالات کے اندر تھے ہمارا فلاں کام کروا دیا تھا۔ یہ دنیا کے احسان کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان لوگوں کے احسان کے سامنے جو ان حضرات نے چل پھر کر ہمارے ساتھ کیا۔ میاں جی عظمت اللہ 10ویں دفعہ ہمیں بتا چکے، سنایا کرتے تھے بار بار کہ یہ حال ہمارا ہوا کرتا تھا، پہننے کو ایک کرتا جسم کے اوپر ہوا کرتا تھا، اسی میں حضرت 4 ماہ کے واسطے جماعتیں دے کر بھیج دیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک جماعت سے واپس آ رہا ہوتا تھا، آ کے مسافہ کیا کرتا تھا واپسی کا، وہی میرا مسافہ روانگی کا مسافہ ہو جایا کرتا تھا۔ کتنے سفر میرے ایسے ہوئے ہیں، ملک کے اندر میں کتنا پیدل پھرا ہوں نہیں پتا۔ مدینہ مرکز بیجاپور محترم، یہ ہمارے بنیادی لوگ ہیں کام کے اعتبار سے، جنہوں نے ایک فکر کے اوپر، جنہوں نے پوری محنت کے ساتھ، واقعی ہم دیکھ رہے تھے جنازہ رکھا ہوا، وہ 2 چھتی کے اندر میاں جی کا قیام رہتا تھا، بالکل حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے ایسا ملا ہوا جنازہ میاں جی عظمت کی جو روح نکلی ہے وہ بالکل پوری زندگی ایک لمحے کے واسطے ساتھ نہیں چھوڑا، پوری زندگی ایک لمحے کے واسطے کیا نہیں چھوڑا، ساتھ نہیں، وہی انتقال ہوا اس جگہ۔ تو اس واسطے ہماری بڑی ذمہ داری ہے، اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی تھی، یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی تھی کہ جس جگہ تم میرے جنازے کی خبر سنو کہ یوسف کا انتقال ہو گیا، اس جگہ سے آگے کو بڑھ جانا، پلٹ کر میری طرف تو چل کے مت آنا، پلٹ کر میری طرف کہنا آنا، چل کر نہ آنا۔ یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کی تھی کہ جب میرے خبر سنو تو یہ آگے بڑھ جائے۔ یہ کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی کیفیت ہے، یہ جو ان لوگوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری تھی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں آپ کی زیارت کے واسطے حاضر ہوا تو یہ کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ بولنے کی طاقت نہیں تھی، کمزوری کی وجہ سے، بولنے کی طاقت کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی، بار بار ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیا کرتے تھے اور بار بار ایک ہی بات فرمایا کرتے تھے، انفذوا جیش اسامہ، انفذوا جیش اسامہ۔ اگر صبح کو میں دنیا سے رخصت ہوں، شام ہونے سے پہلے پہلے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دینا، اگر میں شام کو دنیا سے رخصت ہوں، صبح ہونے سے پہلے پہلے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دینا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جاتے جاتے کی کیفیت ہے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے۔ اس واسطے جتنے لوگ جنازے کے اندر شریک ہیں، جتنے لوگ نماز جنازہ کے واسطے خاص طور سے میوات سے آئے ہیں، ہمارے بستی کے لوگ ہیں اور متعدد علاقوں سے جو لوگ دہلی کے آئے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اصل ایصال ثواب یہ ہے کہ جس کام کو کرتے ہوئے میاں جی عظمت اللہ سے ملے ہیں جا کر، اسی کام کو کرتے ہوئے ہم بھی جائے دنیا سے رخصت، اسی کام کو کرتے ہوئے یہاں سے ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں، اس مشغلے کو اپنا مستقل طور پر مشغلہ بنائیں جیسے یہ ہوا تھا۔ تو اس کا عزم کر لیا سارا مجمع کہ ہمیں اس طرح نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، اسے کہتے ہیں اخلاص کام کے اندر۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت کام میں اخلاص کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، اخلاص کی ظاہری حالت یہ ہے کہ حضرت سے پوچھا گیا استقامت کیا چیز ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو، استقامت یہ ہے کہ کام کرتے کرتے آدمی جا کر اللہ سے مل جائے، کام کرتے کرتے آدمی جا کر رخصت ہو جائے، یہ اس کام میں استقامت ہے۔ یہ اس کام کی کیا ہے؟ استقامت۔ ابھی سنا رہے تھے مولی فاروق، اللہ ان کو بے حد جزائے خیر دے، خوب خدمت میاں جی عظمت اللہ کی ہے، اور واقعی جو حق ہے خدمت کا ہو۔ ہمیں سنانے لگے، ابھی 2 دن پہلے ہم نے کہا ابا جی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، کچھ دن کے واسطے گھر چلو، گھر چلتے ہیں، گھر لے چلیں تم۔ ابھی 2 دن پرانی بات، 3 دن پرانی، کہنے لگے نہ بس مجھے تو یہیں چھوڑ دے، میں تو یہیں مرنے کی تمنا کیے ہوئے، میں تو یہیں کس کی ہوں؟ ہاں، میں تو مرنے کی تمنا کی ہوں۔ اس واسطے یہ تمنائیں ہماری ہونی چاہیے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی تمنا ہوا کرتی تھی، میدان جنگ کے اندر تمنا کر رہے 2 صحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیا میدان جنگ میں، کیا کر رہے؟ تمنا۔ احد کے اندر ایک دوسرے سے کہنے لگے تمنا کرو، کہنے لگے میرا تمنا تو یہ ہے کسی مضبوط آدمی سے مقابلہ ہو، اس مضبوط آدمی سے مقابلے کے اندر میں اس کے اوپر حاوی آ جاؤں، جو کچھ اس کا سامان ہو وہ مجھے مل جائے۔ دوسرے نے کہا پھر تم بھی تمنا کرو، کہنے لگے جی میری تمنا تو یہ ہے میرا ایک بڑے مضبوط آدمی سے مقابلہ ہو، مقابلے میں وہ میرے اوپر حاوی آ جائے، مجھے ختم کرے، میرے ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، کل کو میں اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں، اللہ پوچھے کیسے آئے ہو، کیسے کٹے ہیں یہ ناک، کیسے کٹے ہیں یہ کان،
میں کہوں اے اللہ یہ آپ ہی کی محنت کے واسطے کٹے. کس کے واسطے؟ یہ تمنائیں تھی حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین. کس واسطے؟ ہمارا پورا مجمع عزم کر لے اس بات کا مضبوطی کے ساتھ کہ ہمیں اس کام کو اپنا کام بہت اچھی بات ہے. تو اس واسطے عزم کریں اس بات کا کہ انشاءاللہ جس کام کو کرتے ہوئے گئے ہیں اس کام کو سب مل کر اسی طرح کریں گے اور آخر در تک کام میں لگے رہیں گے انشاءاللہ. بھائی اب ذرا ایسا ہے حضرت آنے والے ہیں تھوڑا صفحے کو درست کر لو. جیسے ہمارے ساتھی کھڑے ہوئے نا مجمع تھوڑا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.